کہ عوامی احتجاج رنگ لے آیا اور عوام کی جان مہنگی بجلی بنانے والی کمپنیوں سے چھوٹنے کو ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹیک اینڈ پے موڈ پر 18 آئی پی پی سے 2 ہفتوں میں معاہدے کا امکان ہے، جن سے سالانہ 70 سے 100 ارب روپے کی بچت میں مدد ملے گی۔ کہ آخر یہ آئی پی پیز ہیں کس کے اور اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ تو پاکستان میں آئی پی پیز کی ملکیت یا ان میں اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان زیادہ تر طاقتور سیاسی اور کاروباری خاندان ہیں۔ پنجاب حکومت ایک بار پھر کسان بھائیوں پر بم گرانے کے لیے کمر کس رہی۔ پنجاب حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط کے تحت صوبے میں بڑے زمینداروں پر زرعی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، سٹوری بائی نعیم خان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم 2 سٹوریز ڈسکس کریں گے۔ ایک سٹوری میں خوشخبری سنائیں گے، جبکہ دوسری سٹوری ہمارے کسان بھائیوں پر پڑنے والی نئی مصیبت کے حوالے سے ہے، اور اس مصیبت کے اثرات یقینی طور پر عوام پر پڑیں گے۔ تو چلیں ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں اچھی خبر سے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ عوامی احتجاج رنگ لے آیا اور عوام کی جان مہنگی بجلی بنانے والی کمپنیوں سے چھوٹنے کو ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹیک اینڈ پے موڈ پر 18 آئی پی پی سے 2 ہفتوں میں معاہدے کا امکان ہے، جن سے سالانہ 70 سے 100 ارب روپے کی بچت میں مدد ملے گی۔ 1994 اور 2002 کی پاور پالیسیوں کے تحت 4267 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی مجموعی صلاحیت کے ساتھ 18 آزاد پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کے ساتھ 2 ہفتوں میں بجلی کی خریداری کے لیے ٹیک اینڈ پے موڈ پر معاہدے ہونے کا امکان ہے۔ نئے معاہدوں پر دستخط کرنے میں 2 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے، جبکہ معاہدے سے سالانہ 70 سے 100 ارب روپے کی بچت میں مدد ملے گی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ پاور سیکٹر، انڈسٹری اور سرکاری حکام کے مطابق بات چیت خوش اسلوبی سے جاری ہے، اور حکومت ٹیک اینڈ پے موڈ کے تحت بجلی کی اصل ترسیل کے مطابق ہی قیمت ادائیگی کرے گی۔ آئی پی پیز کو صلاحیت کے مطابق ادائیگی بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، پاکستان کا پاور سیکٹر ایک پیچیدہ اور طویل المدتی نظام ہے جو مختلف دورانیوں میں مختلف پالیسیوں اور اصلاحات کے زیر اثر رہا ہے۔ اس نظام میں آئی پی پیز یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا کردار اہمیت کا حامل ہے، جو ملک کو بجلی کی فراہمی میں مدد کرتے ہیں۔ پاکستان میں آئی پی پیز کے قیام کا مقصد بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ جی ویورز، اگر تاریخی پس منظر کی بات کی جائے تو پاکستان میں آئی پی پیز کا تصور 1994 میں سامنے آیا، جب حکومت نے اپنی پہلی پاور پالیسی کا اعلان کیا۔ 1994 اور 2002 کی پاور پالیسیز کے تحت متعدد بجلی پیدا کرنے والے نجی ادارے قائم کیے گئے، جنہیں آزاد پاور پروڈیوسر یا آئی پی پیز کہا جاتا ہے۔ ان کمپنیوں کا مقصد بجلی کی فراہمی کے بحران پر قابو پانا اور حکومت پر انحصار کم کرنا تھا۔ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی میں بہتری اور بجلی کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ان پالیسیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں آئی پی پیز کے معاہدے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے تحت ہوئے، جن کا مقصد بجلی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنا اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدے کس حکومت کے تحت ہوئے اور کن خاندانوں کا ان آئی پی پیز میں اثر و رسوخ ہے۔ 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دور میں پہلی بار آزاد پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کی شمولیت کے لیے پاور پالیسی متعارف کروائی گئی۔ اس پالیسی کے تحت حکومت نے بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نجی سرمایہ کاری کو ترغیب دی۔ اس وقت زیادہ تر آئی پی پیز کو ٹیک یا پے کی بنیاد پر معاہدے کیے گئے، جس میں حکومت کو پوری پیداوار کی ادائیگی کرنا پڑتی تھی، چاہے وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں۔ ان معاہدوں کا مقصد بجلی کی فراہمی میں تسلسل لانا تھا، مگر مستقبل میں اس کی وجہ سے حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، 2002 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے ایک نئی پاور پالیسی متعارف کروائی۔ ایکچولی وہ حکومت مسلم لیگ کاف کی تھی، جس کا مقصد مزید آئی پی پیز کو لانا اور توانائی کے بحران میں نمٹنا تھا۔ اس دور میں کئی آئی پی پیز کے معاہدے کیے گئے، مگر یہ معاہدے بھی طویل المدتی بنیادوں پر اور ٹیک یا پے کی بنیاد پر ہی تھے۔ اس کے نتیجے میں حکومت کو بار بار مالیاتی بوجھ کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت برسر اقتدار آئی تو انہوں نے بھی آئی پی پیز کے ساتھ کچھ نئے معاہدے کیے اور کچھ پرانے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی۔ نواز شریف کے دور میں کچھ نئے آئی پی پیز کو قائم کیا گیا اور تھر کول، شمسی توانائی اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں بھی آئی پی پیز کی سرمایہ کاری کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی پی پیز کے معاہدے کو دوبارہ سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی اور ٹیک اور پے موڈ سے پیدا ہونے والی مالی بوجھ کو کم کرنے پر
توجہ دی۔ عمران خان کی حکومت کے دور میں کچھ IPPs کے معاہدوں کو ترمیم کے ساتھ دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کی گئی تاکہ حکومت کو کم مالی نقصان ہو، یعنی ملکی خزانے پر دباؤ کم ہو سکے۔ ویورز، اب کچھ بات کرتے ہیں کہ آخر یہ IPPs ہیں کس کے اور اتنے طاقتور کیوں ہیں۔ تو پاکستان میں IPPs کی ملکیت یا ان میں اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان زیادہ تر طاقتور سیاسی اور کاروباری خاندان ہیں۔ ناظرین، جب ریاست کی بہتری کے لیے سیاسی لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، کاروباری لوگوں نے تو آنا ہی ہوتا ہے، جو سیاسی طاقت رکھتے ہیں، ناظرین جب وہ بھی آ جاتے ہیں تو پھر ملک اور ریاست پریشانیوں سے دوچار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان خاندانوں کی بات کرتا ہوں تو ان میں میاں منشا کا خاندان شامل ہے۔ یہ نشاط گروپ کے ذریعے پاکستان کے پاور سیکٹر میں بڑا سرمایہ کاری کرنے والا خاندان ہے۔ ان کے زیر ملکیت کچھ IPPs بھی ہیں۔ دوسرا بڑا نام بحریہ گروپ کا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور ان کے خاندان کا بھی کچھ پاور پروجیکٹس میں حصہ ہے۔ فوجی فاؤنڈیشن اور عسکری گروپ کے پاور سیکٹر میں بھی مختلف شراکتیں ہیں، خاص کر جو کہ قدرتی گیس اور کوئلے پر مبنی پاور پلانٹس میں ہیں۔ اینگرو کارپوریشن کا تعلق بھی پاور سیکٹر میں کئی پاور پروجیکٹ سے ہے، خاص کر تھرکول اور LNG پاور پروجیکٹس میں زیادہ سرمایہ رکھنے والے سیاستدانوں کی بات کی جائے تو کچھ سیاسی خاندان جیسے کہ شریف خاندان اور دیگر طاقتور سیاسی خاندان بھی اس شعبے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ سرمایہ کاری رکھتے ہیں۔ ان خاندانوں کے پاور سیکٹر میں اثر و رسوخ رکھنے کے باعث حکومت کو IPPs کے معاہدے دوبارہ نیگوشیٹ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں ماضی میں ہونے والے ٹیک اور پے اور نئے ہونے والے ٹیک اینڈ پے معاہدوں میں فرق کی۔ IPPs نے بجلی کی پیداوار کے لیے پاور پرچیز ایگریمنٹس کے تحت حکومت کے ساتھ معاہدے کیے۔ یہ معاہدے اس بات کی ضمانت فراہم کرتے تھے کہ IPPs کو پیدا کی گئی بجلی کے مطابق ادائیگی ہوگی، چاہے حکومت اس بجلی کو استعمال کرے یا نہ کرے۔ یہ ٹیک اور پے ہے۔ اس میں حکومت کو پوری پیداوار کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا تھا، جس سے غیر ضروری اخراجات میں اضافہ ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پاور سیکٹر مالی بوجھ تلے دبا رہا۔ اصل میں ٹیک یا پے موڈ کے تحت حکومت پابند ہوئی ہے کہ وہ IPP سے بجلی خریدے یا اگر نہ خریدے تو بھی ادائیگی کرے۔ اس سے حکومت کو اضافی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور ہر سال ان اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ٹیک اینڈ پے موڈ ایک بہتر طریقہ کار ہے جس کے تحت حکومت کو صرف استعمال کی گئی بجلی کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ اس سے حکومت کو اضافی لاگت کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا اور یہ پاکستان کے لیے ایک مالیاتی فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹیک اینڈ پے معاہدے کے تحت IPPs کو اس وقت ادائیگی کی جاتی ہے جب بجلی پیدا کی جاتی ہے، جس سے حکومت کے اخراجات میں واضح کمی آتی ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نئے ٹیک اینڈ پے موڈ کے تحت 18 IPP سے معاہدے 2 ہفتوں میں متوقع ہیں۔ اللہ کرے میرا مالک بہتر کرے اور ہمارے ملک پاکستان پر احسان کرے کہ ہمارے جو معاہدے ہیں یہ ہو جائیں۔ ناظرین، ان معاہدوں کی وجہ سے سالانہ 70 سے 100 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ اس بچت کا تعلق ان اضافی اخراجات سے ہے جو حکومت ٹیک یا پے موڈ کے تحت ان کمپنیوں کو ادا کرتی ہے۔ ناظرین، پاکستانی پاور سیکٹر میں IPPs کا کردار تاریخی طور پر اہم رہا ہے، مگر موجودہ مالی بحران میں یہ معاہدے ملکی خزانے پر بھاری ثابت ہو رہے ہیں۔ حکومت نے نئے ٹیک اینڈ پے موڈ کے ذریعے ان اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ صرف استعمال شدہ بجلی کی ادائیگی کی جا سکے۔ IPPs کے ساتھ ٹیک اینڈ پے معاہدوں سے حکومت مالی لحاظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس تبدیلی سے پاکستان کی معیشت کو سالانہ اربوں روپے کی بچت مل سکتی ہے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور یہ معاہدہ مستقبل میں پاور سیکٹر میں مزید اصلاحات کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اگر یہ معاہدے کامیاب ہو جاتے ہیں تو مستقبل میں پاکستان کو بجلی کی فراہمی کے نظام میں مزید تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اس بچت سے عوام کو بھی بالواسطہ ریلیف ملنے کا امکان ہے، مگر یہ فوری طور پر ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حکومت کے اخراجات کم ہوں گے تو یہ ممکن ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں استحکام آئے یا مستقبل میں کمی کی جائے، جس سے عوام کو براہ راست ریلیف مل سکتا ہے۔ ملک کے پاور سیکٹر میں بڑھتے ہوئے قرضے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ناظرین، میں نے مختلف TV چینلز پر شوز کیے ہیں اور کرتا ہوں، میں ہمیشہ انہی قرضوں کی بات کرتا ہوں کہ یہ قرضے کیوں لیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اللہ پاک نے بہت سارے قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا جاتا، مزید قرضے لیے جاتے ہیں اور قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے بھی قرض لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین میں نے کہا کہ قرضے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس نئے معاہدے سے حکومتی اخراجات کم ہوں گے اور یہ قرضوں کی ادائیگی
اور بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ حکومتی بچت کے باعث ممکن ہے کہ پاور سیکٹر کی مالی حالت بہتر ہو، جس سے بجلی کی پیداوار میں بہتری آئے اور لوڈ شیڈنگ کم ہو۔ جب حکومت بجلی کے غیر ضروری اخراجات سے بچت کرے گی تو وہ یہ رقم صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات پر خرچ کر سکے گی۔ اس سے مجموعی طور پر عوام کو طویل المدتی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ اللہ کرے اگرچہ یہ اقدامات پاور سیکٹر میں استحکام لائے اور حکومتی اخراجات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، لیکن عوامی سطح پر فوری ریلیف کی توقعات زیادہ نہیں ہیں۔ ریلیف کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ حکومت اس بچت کو کس طرح استعمال کرتی ہے۔ اگر یہ رقم بجلی کے نظام کو بہتر بنانے یا دوسرے عوامی مفاد کے پروجیکٹس میں خرچ کی جاتی ہے تو عوام کو مستقبل میں ضرور فائدہ ہو۔ جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں دوسری سٹوری کی جانب۔ تو پنجاب حکومت ایک بار پھر کسان بھائیوں پر بم گرانے کے لیے کمر کس رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط کے تحت صوبے میں بڑے زمینداروں پر زرعی ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، مجھے وہ ایک گیت تھا، اس کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ یاراں نال بہاراں جس دھرتی تے یار نہیں وسدے کھڑدیاں نہیں گلزاراں۔ ناظرین، یہ کسان ہی ہیں جو صبح اٹھتا ہے 3 بجے اور اپنے کھیتوں میں جاتا ہے اور وہاں جا کر بیج کی آبیاری کرتا ہے اور پھر اسے جا کر 9 ساڑھے 9 بجے کھانا ملتا ہے۔ جو وہ اتنی محنت کرنے کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے اور وہ فصل اگاتا ہے، اور جب وہ فصل اگاتا ہے اور وہ پھر مارکیٹ میں آتی ہے اور پھر لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا ان کسانوں کی محنت کا یہ افسانہ ہے کہ ان پہ ٹیکس لگایا جائے؟ ناظرین، IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے پہلی مرتبہ پنجاب میں زراعت سے ہماری آمدنی حاصل کرنے والے بڑے زمینداروں پر سپر ٹیکس لگانے اور لائیو سٹاک سے ہونے والی آمدن کو زرعی ٹیکس میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کابینہ سے بذریعہ سرکولیشن منظوری کے بعد پنجاب زرعی انکم ٹیکس ایکٹ 1997 میں ترمیم کے لیے دی پنجاب ایگریکلچر انکم ٹیکس ترمیمی ایکٹ یعنی 2024 کے بل کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، جو منظوری کے لیے جلد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ نئے قانون کے سیکشن 3 اور 4 کے تحت کسان اب اپنے تمام زیر کاشت رقبے کی سٹیٹمنٹ یا کل زرعی آمدن کی ریٹرن جمع کروائیں گے۔ زرعی کے مطابق نئے ایکٹ کے تحت زرعی ٹیکس لینڈ ہولڈنگ کی بنیاد پر نہیں بلکہ انکم بیس ٹیکس پر ہوگا، جبکہ ایکٹ 2024 میں 1997 کے زرعی انکم ٹیکس ایکٹ میں درج ٹیکس کا شیڈول ختم کر دیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ترمیمی ایکٹ 2024 کے پنجاب اسمبلی سے منظوری کے لیے اجلاس 11 نومبر کو طلب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بل کی منظوری کے بعد IMF کو اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی 15 نومبر 2024 تک فراہم کرنا مقصود ہے۔ ناظرین، کسان جو پہلے ہی مہنگائی، پانی کی کمی، کھاد اور دیگر زرعی اشیاء کی بلند قیمتوں سے پریشان ہیں، اب اس نئے بوجھ سے مزید متاثر ہوں گے۔ سپر ٹیکس کا نفاذ ان کے لیے ایک ایسا فیصلہ ہے جو شاید ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دے۔ ایک کسان کے لیے زمین صرف روزی کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی عزت اور وراثت بھی ہے۔ یہ ٹیکس ان کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرے گا۔ ان کے بچوں کے تعلیمی اخراجات سے لے کر روزمرہ کی بنیادی ضروریات تک ہر چیز کو مزید مشکل ہو جائے گی۔ کسانوں پر لگایا جانے والا یہ ٹیکس صرف ان کی زندگیوں کو نہیں بلکہ عوام پر بھی براہ راست اثر ڈالے گا۔ جب کاشتکاروں کی آمدنی پر بوجھ بڑھایا جائے گا تو یقیناً وہ اپنی فصلوں کی قیمتیں بھی بڑھانے پر مجبور ہوں گے، جس کے نتیجے میں روزمرہ کی ضروریات جیسے گندم، چاول، سبزیاں اور دیگر خوراکی اشیاء کی قیمتیں وہ بھی بڑھ جائیں گی، جس سے عام آدمی کی زندگی بھی مزید مہنگی ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ صرف کسانوں کو ہی نہیں بلکہ ملک کی معیشت کو بھی متاثر کرے گا۔ ناظرین، کیا کسانوں کا یہ قصور ہے کہ وہ ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں؟ کیا ان کی محنت اور پسینہ اس قابل نہیں کہ انہیں سکون سے زندگی گزارنے دی جائے؟ ایک کسان صبح سے شام تک اپنی زمین پر کام کرتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، فطرت کے ہر موسم اور مشکل کا سامنا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی محنت کا پھل اسے کبھی سکون کی صورت میں نہیں ملتا۔ اب اس سپر ٹیکس کے ذریعے ان کی محنت اور خون پسینے کی کمائی کو حکومت کے خزانے میں جھونک دیا جائے گا۔ ناظرین، میں یہاں ضرور کہوں گا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ٹیکس تو لگے گا کسان کے اوپر، لیکن جب فصلیں پک جائیں گی اور پک کر جب مارکیٹ میں آئیں گی، اس ٹیکس کا براہ راست جو اثر پڑے گا وہ عام عوام پر پڑے گا۔ ناظرین، یہ ٹیکس کسانوں کے لیے خاموش چیخ اور دل کی فریاد ہے۔ یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو شاید اپنی فریاد براہ راست نہ سنا سکیں، مگر ان کی آنکھوں میں امیدوں کے بجھتے چراغ، تھکے ہوئے جسم اور خالی ہاتھ سب کہہ جاتے ہیں۔ یہ ٹیکس کسانوں کو نہ صرف مالی مشکلات میں ڈالے گا بلکہ انہیں اس بات کا احساس دلائے گا کہ ان کی محنت کی کوئی قدر نہیں۔
इस टैक्स का नफाज शायद हुकूमत को वक्ती माली फ़ायदा दे, मगर ये किसानों के ख्वाबों और मेहनत पर एक और कारी ज़रब होगी। किसान वो हाथ हैं जो ज़मीन से फसल उगाते हैं और उन्हीं हाथों की मेहनत से हमारा पेट भरता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि माशरे की तरक्की में हर तबके का अपना किरदार और मकाम है। अगर हम किसानों को सहारा दें, उनकी मुश्किलात को समझें और उनकी मदद करें तो ये न सिर्फ इनफरादी बल्कि कौमी तौर पर हमारी तरक्की का ज़ामिन होगा। अगर हुकूमत वाकई किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती है तो इस तरह के फैसलों पर दोबारा गौर करे और उनकी बेहतरी के लिए मौसर पॉलिसियाँ बनाए। नाजरीन, उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले आज की अच्छी बात यह है कि कभी भी मायूसी को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा चंद कदम की दूरी पर होती है। क्योंकि मुश्किल वक्त एक इम्तहान है जो हमें मजबूत और मज़ीद समझदार बनाता है। इससे गुजरकर हम पहले से बेहतर इंसान बनते हैं। तो नाजरीन, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।